جب یہ ارادہ ہوا کہ زمین کی مٹی سے ایک انسان بنایا جائے اور اسی زمین پہ رہے، کھائے پیے اور امتحان دے کے جنت یا دوزخ کے قابل بن جائے، تو زمین سے مٹی کو اٹھایا گیا، اور اس زمین پہ جو پہلے سے مخلوقات موجود تھی ان میں جنات وغیرہ بھی شامل تھے، ان سے کہا گیا وہ محدود ہو جائیں، رات کو کام کرے اور دن کو زمین میں چھپے۔ تو اس بات پہ جنات میں بغاوت ہو گئی، جنات قبیلوں میں بغاوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی فوج لے کے زمین پہ جنات سے مقابلہ کرو، اور اللہ کے حکم سے عزازیل اپنے ساتھ لاکھوں فرشتوں کی فوج لے کے گیا۔ ہر فرشتے کے کندھوں پہ پانی کے پہاڑ موجود تھے۔ اس دور میں زمین پہ پانی موجود نہ تھا، اور تب ہی جنات کی طاقت عروج پہ تھی۔ بس زمین پہ پانی کو برسایا گیا اور آگ سے بنے ہوئے جن تڑپنے لگے، اور یہ حکم نافذ ہوا کہ وہ محدود ہو جائیں۔ اس زمین پہ آج کے بعد صرف جنات کا راج نہ ہوگا، اور یوں کچھ تڑپنے لگے، کچھ لڑنے لگے، کچھ رونے لگے، اور بالآخر فرشتوں نے فتح حاصل کی اور جنات کو شکست دی۔ لیکن وہ جو پانی کے پہاڑ فرشتے جنت سے لے کے زمین پہ آئے تھے، وہ جنت کا پانی زمین پہ پھیل چکا تھا، اور یوں اس پانی نے سمندر کی شکل اختیار کر لی تھی، اور تب سے وہ سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے فضا کی توسط سے آسمان پہ آتا ہے اور پوری زمین پہ بارش برساتا ہے، اور وہ یہی پانی کبھی سردی میں جم جاتا ہے تو کبھی گرمی سے پگھل جاتا ہے، اور اسی پانی سے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پہ سبزہ اگایا۔ زمین پہ پھول نکلنے لگے، سبزیاں اگنے لگیں، اناج ابھرنے لگے، اور دھیرے دھیرے یہ زمین جو پہلے ایک بنجر زمین تھی وہ جنت کی مثل لگنے لگی۔ اور اسی پانی کے راج کو اللہ نے یہ حد رکھی، جب تک یہ پانی ہوگا تب تک جنات کی طاقت انسانوں پہ حاوی نہیں ہوگی۔ تبھی اگر کسی انسان پہ جن کبھی کبھار حاوی بھی ہو جائے تو اس کو پانی تب ہی مارا جاتا ہے، کیونکہ پانی سے جن تڑپ اٹھتا ہے۔ اور اس پانی سے ایک وعدہ لیا گیا، یعنی قریب اللہ ایک مخلوق بنا چکا ہے جس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نواز چکا ہے۔ اس مخلوق کو اس زمین کے سینے پہ اتارے گا اور اس کی زندگی اسی پانی کے سبب بڑھائے گا۔ پانی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک محدود وقت کے لیے اس زمین پہ ٹھہرا رہے، لیکن جب شیطان نے اس اشرف المخلوقات کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو جنات میں پھر سے بغاوت ہو گئی، اور شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے میرے خالق، تو مجھے اتنی عبادت کا کیا صلہ دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا اے عزازیل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنی مدت دے اور میری قوم کو اتنی طاقت دے کہ میں اس کو گمراہ کروں۔ تو اللہ نے کہا جا، تو بھی اپنے قبائل کے ساتھ رہ اور کوشش کرتا رہ، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی تیری پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے کہا اے میرے اللہ، میں زمین پہ رہوں تو صحیح، لیکن ہمارا زمین پہ رہنا محال ہے، کیونکہ وہاں پانی بستا ہے اور ہم آگ کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا وہاں کوئی بس نہیں چلتا، اور ہماری قوم وہاں حقیر سے لگتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ نمک کے پہاڑ اٹھاؤ اور جو زمین پہ پانی موجود ہے اس میں ڈال دو، تاکہ زمین کا پانی ٹھہرا ہے وہ نمکین ہو جائے، اور اس پانی کے کڑوے ہو جانے سے جنات بھی اس زمین پہ اپنی حکومت کر سکیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اے عزازیل سن لے، جو پانی سمندر میں ہے اس کے کڑوے ہونے کی وجہ سے تیری طاقت میں کوئی قلت نہیں آئے گی، لیکن جب یہ پانی اس نمک سے الگ ہو کر آسمان میں بادل بنے گا اور بادلوں سے برسے گا تو اس کے بوند بوند میں وہ شفا ہوگی جو تیری طاقت کو حقیر بنائے گی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان پہ کسی بھی برے جن کا اثر ہو جائے تو وہ برسات کا پانی اس مریض پہ چھڑکے تو اللہ کے کرم سے وہ برا جن انسان سے دور بھاگے گا۔ جب یہ